السلام علیکم۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ سب اپنے پیاروں کے ساتھ بخیریت اور خوشباش ہوں، آمین۔ ناظرین، اس مادی دنیا میں واحد چیز جو نہ خریدی جا سکتی ہے، نہ چھینی جا سکتی ہے، نہ چرائی جا سکتی ہے اور نہ ختم کی جا سکتی ہے، یہ عطائے ربی ہے، وہی اسے دلوں پر اتارتا ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے محبت کی، وہ بھی سچی محبت کی، دکھاوے اور دنیا داری والی محبت کی نہیں۔ ناظرین، یہ وہ جذبہ ہے جو وحشی کو رام کر دیتا ہے اور بگڑے ہوں کو سنوار دیتا ہے۔ درخواست صرف یہ ہے کہ اس جذبے کو فلمی اور افسانوی ہیرو ہیروئن کی محبت تک محدود نہ رکھا جائے۔ آپ حیران ہوں گے کہ ان یاسیت بھرے دنوں میں کیسی جذباتی باتیں لے بیٹھی ہوں۔ جناب، ہمارے جذبات تو ہر دم ہمارے ساتھ رہتے ہیں، بس رنگ بدلتے رہتے ہیں، کبھی باہر کے موسموں سے متاثر ہو کر تو کبھی ہمارے اندر کے موسموں سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ آج اس موضوع پر محبت تجھے الوداع کی پہلی قسط دیکھ کر بات کرنے کو دل چاہا۔ ڈرامے کی بات پر چونکیے مت۔ بحیثیت ایک پاکستانی، ہم ڈراموں کے اتنے شوقین اور عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں حقیقت بھی ڈرامہ لگتی ہے اور ہر ڈرامہ حقیقت۔ تو اس نئی حقیقت مطلب نئے ڈرامے پر ہو جائیں چند الفاظ۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور میری رائے سے آپ کا متفق ہونا ہرگز بھی ضروری نہیں۔ اگر ایک پاکستانی ناظر کی حیثیت سے اس ڈرامے کے بارے میں رائے دوں تو کچھ یوں ہوگی کہ کاسٹ اچھی ہے۔ زاہد احمد اور سونیہ حسین حال ہی میں ایک کامیاب ڈرامہ عشق زہ نصیب میں کام کر چکے ہیں، یعنی ایک اچھا ڈرامہ دے چکے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی کاسٹ میں اچھے نام، بڑے نام شامل ہیں، مثلا جاوید شیخ، منشا پاشا وغیرہ۔ کہانی کی بات ہو تو پہلی قسط دیکھ کر ایسا لگا جیسے پڑوسی ملک کی فلم جدائی دیکھ رہے ہوں یا اس سے متاثر ہو کر کہانی لکھی گئی ہے، اور سری دیوی کا کردار سونیہ حسین نبھا رہی ہیں۔ اب یہ تو آگے جا کر پتہ چلے گا کہ وہی روایتی کہانی ہے یا ایک الگ کہانی۔ اور اگر تنقیدی نظر سے جائزہ لیں تو جو گھر اور رہن سہن دکھایا گیا ہے اچھا خاصا ہے، نیڈز اور کمفرٹس اویلیبل ہیں، اور بونس میں ایک کیئرنگ شوہر کے ہوتے ہوئے بھی بیوی کا امیر ہونے کے لیے یوں باولا ہونا کچھ جچتا نہیں۔ اگر حقیقت اور موجودہ معاشرے کی اینک سے دیکھا جائے تو کم و بیش ایسا ہی ہے کہ جو میسر ہے، اپنے پاس موجود ہے، اس سے زیادہ کی ہوس ہے، اور یہ ہوس انسان کو ناشکرا، بے سکون اور کئی دفعہ غلط راہوں کا مسافر بنا دیتی ہے، جن کی منزل صرف اور صرف پچھتاوا ہے۔ ناظرین، جب تک ہماری معاشرتی سوچ اور خیالات نہیں بدلتے، ایسی کہانیاں حقیقی زندگی سے کشید کی جاتی رہیں گی۔ بات ہو ڈرامے کے ڈائلاگز کی تو کئی ڈائلاگز سن کر بے ساختہ داد دینے کو بھی دل چاہا۔ مثلاً سب سے بہترین ڈائلاگ جو اس پہلی قسط میں مجھے لگا کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ کبھی فرق نہیں کرتا اپنے بندوں میں، وہ تو بیٹا سب سے بڑا منصف ہے، غفور الرحیم ہے، اس کے عدل پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، وہ تو بس کبھی کبھی آزماتا ہے اپنے بندوں کو، کبھی کچھ لے کر کبھی کچھ دے کر، اور اچھا مومن وہ ہے جو اس کی آزمائش پر پورا اترے اور شکایت نہ کرے۔ یہی ڈائلاگ اس کہانی کی تھیم ہے، اور بے شک ایسا ہی ہے۔ اللہ نے اپنے ہر بندے کو کسی نہ کسی نعمت سے نوازا ہے۔ ساری باتیں انسان کی فطرت کی، جسے اپنی جھولی سے زیادہ دوسروں کی جھولیاں بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ موٹر سائیکل پر بیٹھی ہوئی کو کار میں بیٹھی ہوئی اپنے سے بہتر اور خوشبخت نظر آتی ہے، اور کار میں بیٹھی ہوئی اپنی نم آنکھوں سے باہر پیدل چلتے ہوئے لوگوں کو خود سے زیادہ خوشباش اور خوش قسمت سمجھتی ہے۔ سوہنے رب کی اس آزمائش پر صرف وہی لوگ پورے اترتے ہیں جو شکر اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور خوبصورت ڈائلاگ جو دل کو چھو گیا: تو بڑی بے صبری ہے، چاہتی ہے جلدی جلدی تجھے سب کچھ مل جائے، اور اس بے صبری میں اللہ نے جو تمہیں عطا کیا ہے اس سے بھی چشم پوشی کر جاتی ہے۔ واقعی ایسا ہی ہے، آگے بڑھنے اور جلد از جلد سب کچھ حاصل کرنے کی دوڑ میں جو ہمارے پاس ہماری دسترس میں ہوتا ہے ہم اس کی بھی ناقدری کر جاتے ہیں۔ ایک اور بظاہر مسکراتا ہوا مگر دل دکھاتا ہوا ڈائلاگ: وہ تجھے دیکھ کر مسکراتی نہیں، ہنستی تھی تجھ پر، یعنی ثابت ہوا کہ غلط فہمی نہیں، خوش فہمی ہی آخر میں دل دکھا جاتی ہے۔ ڈائلاگ: روڈز خالی تھے تو کیا آپ قانون توڑیں گے؟
ناظرین، یہی سوال اگر آپ سے پوچھا جائے تو کیا جواب دیں گے؟ ایک اور خوبصورت ڈائلاگ: وارننگ غلطی کے لیے ہوتی ہے، کرائم کے لیے نہیں۔ یہ ڈائلاگ تو اب ترقی یافتہ اور مہذب ملکوں کے لیے بھی اپلیکیبل نہیں رہا، لیکن بات ہو غریب ملکوں کے امیر ترین شہریوں کی تو ان کے کرائمز کے لیے وارننگ ہی کافی ہے۔ ہاں، غریب کو غلطی پر سزا دینی نہایت ضروری ہے تاکہ باقی غریب سبق سیکھ سکیں۔ آخر انصاف بھی تو کوئی چیز ہے۔ ناظرین، جہاں تک ڈرامے کی کامیابی کا سوال ہے تو کاسٹ، ڈائلاگز اور اپنی ڈرامہ ایڈکٹڈ قوم کو دیکھ کر اچھی امید ہی کی جا سکتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔